اصل میں ہمارے ہاں جب بھی کوئی پولیٹیکل ایشو آتا ہے تو اس کو ہم پولیٹیکلی حل کرنے کے بجائے، اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ہم عدالت کی طرف بھاگتے ہیں. چاہے وہ اپوزیشن ہو، آج کی اپوزیشن ہو، کل کی اپوزیشن ہو، اس کو یہ دیکھتی ہے کہ ان کو جو ریلیف مل سکتا ہے وہ صرف اور صرف عدالت سے مل سکتا ہے. تو اس لیے عدالت کا جہاں تک ہے وہ ایک بہت اہم کردار ہے اور ایک اس لیے اہمیت حاصل کر کے. حالانکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اور عدلیہ کے درمیان ایک دیوار ہے جو آگ کی دیوار ہے. نہ ادھر سے کود کے ادھر جانا چاہیے، نہ ادھر سے کود کے ادھر آنا چاہیے. یہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن یہ دیوار شاید اس پہ پانی پھینک کے اس آگ کو بجھا دیا گیا اور بڑی آسانی سے کبھی وہ ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ایک سال سے آپ نے دیکھا جس طرح تنقید ہو رہی ہے عدلیہ کے اوپر، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. عدلیہ کا کام ریلیف دینا ہے، عدلیہ کا کام ہے فیصلے کرنا. ان کے فیصلے اچھے ہیں برے ہیں، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس پہ لکھا جا سکتا ہے. تنقید اس وقت جو ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے سیاسی اجتماع کے اندر جو تنقید کی جا رہی ہے، کیا یہ تنقید درست ہے؟ نہیں، یہ کسی طور پہ اچھا نہیں ہے. لیکن ماضی میں بھی ہوتا رہا. یہاں ایک فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آیا تو اسے چمک کا فیصلہ کہا گیا. آج نواز شریف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں تو اسے کسی اور طرح کہا جا رہا ہے. ایک چمک کا لفظ کہنا اور ایک فیملیز کا ذکر کرنا غیر پارلیمانی الفاظ میں آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں، فیملیز کے اوپر جا کے اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں، کسی کی نجی زندگی کے اوپر بات کرنا یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. چاہے فیصلہ آپ کے حق میں آئے چاہے مخالفت میں آئے، یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. اگر یہی ججز جو ہیں یہ پولیٹیکل جو فیملیز ہیں ان کے اوپر بات کریں، ان فیملیز کے بارے میں بات کریں تو پھر کیسا لگے گا. اس لیے ان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں، سیاست جو ہے وہ ایک یہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ تنقید کرتے رہیں، نکتہ چینی کرتے رہیں، آپ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں. آپ کے پاس ویلڈ ایک ریزن ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے. صرف اس طرح کہہ دینا کہ نہیں ہم الیکشن نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، عدالتیں فلاں بندے کے ساتھ کھڑی ہیں، عدالتیں غلط کر رہی ہیں، ججز یہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی جو پوسٹ لگائی جا رہی ہے، اس کی کوئی جو ہے مہذب معاشرے میں کوئی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امریکہ کا ایک الیکشن ہوا. الیکشن میں جو ہے وہ صدارتی الیکشن تھا، وہ متنازع ہو گیا، وہ وہاں کی سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا جو کہتے ہیں کہ فیصلہ مناسب نہیں تھا، اس پہ تنقید کی جا سکتی، لیکن نہ تو کسی نے اس فیصلے پہ تنقید کی نہ اس کو برا کہا، بلکہ اسے منوان مان لیا. ادارے تبھی بنیں گے، ادارے تبھی اسٹیبلش ہوتے ہیں جب ہم اداروں کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم ان سے انکار کر لیں گے تو آج ہم کر رہے ہیں، کل کوئی دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، پھر کس طرح ہوگا؟ سپریم کورٹ کہاں رہ جائے گی؟ کون سپریم کورٹ کے یا کسی عدالت کے حکم کو مانے گا؟ اچھا عباد بھائی، اب جو آپ نے جو یہ وضاحت کی، تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، مختلف مقدمات میں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک مقدمے میں جب ان کی رہائی ہوتی ہے تو ابھی وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، وہ پولیس کی کسٹڈی سے نکل رہے ہوتے ہیں یا جیل سے رہا ہو رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے مقدمے میں آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے. کیا کوئی اس طرح کا جو ہمارا قانون ہے اس کے اندر ایسی کوئی نہیں گنجائش ہے کہ ایک ہی بندے کے اوپر اگر کچھ مختلف دفعات لگائی گئی ہیں یا وہ زیادہ مقدمات کے اندر مطلوب ہے تو اس کو وہی ساری اس کے اوپر چارج شیٹ کیا جائے، ایک بار وہ رہا ہوتا ہے، اگلے 5 منٹ بعد اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ یہ ایک نئی مثال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. قانون کا غلط استعمال اسے کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ قانون کو ابیوز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. قانون کو آپ قانون کے طریقے سے کریں گے. اگر یہ کہتے ہیں ایک بڑی روایتی سی بات ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اس میں اگر آپ نے 100 لوگوں کو شامل کر لیے تو وہ جب ایک ایک کر کے وہ لوگ بری ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ پوری ایف آئی آر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور بعد میں جو مرکزی ملزم ہوتا ہے جس نے کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ بھی بری ہو جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پارلیمنٹ اپنے لیے تو قانون بنا رہی ہے، بہت اچھا قانون بنایا ہے کہ جی توہین پارلیمنٹ، یہ تو آزادی کو سلب کرنے کی بات ہے. مجھے تو اس قانون میں کوئی ایسی قانون کی وہ نہیں. جب ایک بندے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک مقدمے میں گرفتار ہو گیا، آپ وہ اگر آپ کو مطلوب ہے تو آپ اسی ایف آئی آر کے اندر اس کے اوپر باقی دفعات بھی لگائیں اور وہاں پہ جا کے آپ جوڈیشری کے سامنے بتائیں کہ اس کے اوپر یہ مقدمات کے اندر ہمیں مطلوب ہے، آپ اسے
ضمانت دے رہے ہیں یہ فلاں مقدمے میں ہمیں مطلوب ہے، اگلے 5 منٹ بعد اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہماری جو اس وقت باہر ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے جو وکلا برادری ہے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے، جبر کے طور پہ استعمال. تو کون آواز اٹھائے گا اس کے؟ آواز اس میں وکلاء اٹھاتے ہیں، سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہیں، اور پھر ججز اس پہ اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ ججز نے حلف لیا ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون کی بالادستی اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے. جب وہ تحفظ نہیں کرتے اور پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے پاکستانی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ چیز ایک سیاسی حکومت کو سمجھ لینی چاہیے، چاہے وہ 13 جماعتوں کی ہے یا 1 جماعت کی ہے یا 2 جماعتوں کی ہے، کہ سیاسی کارکنوں کے خلاف اس طرح کے مقدمے نہیں بنائے جاتے. ان کو تو ATC میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی کارکن ہیں، وہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کیا کوئی ماضی میں اس طرح کی مثال ملتی؟ ماضی میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ضیاء الحق کے دور میں ہوا، ایوب کے دور میں ہوا، مشرف کے دور میں ہوا، لیکن اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح اب کیا جا رہا ہے. مجھے تو لگ ہی رہا ہے یہ کوئی جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت کا بالکل یہ وتیرہ نہیں ہوتا، بالکل یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے. دیکھیں سیاسی کارکن تو کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی توہین نہ ہونے دینا، یہی تو سیاسی جماعت کا کام ہے. اگر سیاسی جماعت کے ہوتے ہوئے اس کے کارکن تو کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے، اتنا ہی مقدم ہے، اتنا ہی اس کی عزت ہے جتنی کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی ہے. بات بھائی آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں کام کیا ہے، آپ کیا کوئی ایسی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کے سلوک کیے جا رہے ہوں؟ دیکھیں جہاں جمہوریت ہے وہاں پہ اس طرح کا سلوک کا سوچا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک آئین ہوتا ہے. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ایک آئین ہوتا ہے، آئین کے تحت عدالتیں کام کرتی ہیں، قانون کے تحت عدالتیں کام کرتی ہیں. پولیس والے کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ مقدمہ کیسے درج کیا، اس کو سزا دینی چاہیے. جن کے ایما پہ کیا گیا، آج بڑا ایک دلچسپ جملہ بولا بیرسٹر سلمان صفدر نے. اس نے کہا جی DMG گروپ جو تھا وہ کبھی بہت اوپر تھا، لیکن غیر قانونی حکم مان کے آج وہ نیچے آ گیا، فورن آفس اوپر چلا گیا. تو یہ بھی ہونا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ درج ہو گیا تو کس کے کہنے پہ غلط مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیوں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. کیا اسے نہیں پتا کہ میں اپنے اختیارات کا تجاوز کر رہا ہوں، اس کا غلط استعمال کر رہا ہوں؟ وہ بھی قانون کے درد میں آتا ہے، لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جب پولیس والے کو یا اس متعلقہ حکام کو پتہ ہوگا کہ ہم آج مقدمہ درج کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کل کو ہمیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، سوال کا جواب دینا پڑے گا، ہمارا احتساب ہوگا اور ہمیں سخت سزا ملے گی، تو کوئی بھی نہیں مانے گا. صاف کہہ دیں کہ جی ہم یہ مقدمہ درج نہیں کر سکتے، یہ مقدمہ ہمیں نہیں لگتا یہ درج ہونا چاہیے. یہ رائے دینی چاہیے. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کہاں بیٹھا ہے، اس سے رائے پوچھیں. 40,000 بندہ پکڑ لیا یا 4,000 بندہ پکڑ لیا یا 2,000 بندہ پکڑ لیا، 100 بندہ کیوں پکڑا جائے؟ ہر شخص کی ایک آزادی ہے، کسی سے قصور ہوا سب اسی کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایک FIR میں آپ روزانہ ٹرک بھر کے ایک عدالت میں لے جائیں، ان کی شناخت پریڈ کرائیں، ان کو پھر رہا کریں. اس کا مطلب ہے آپ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سیاست مت کریں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آواز مت اٹھائیں، لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت مت کریں، تو پھر ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مزاحمت جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، جدوجہد کرنے والے لوگوں کو اس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی اس طرح تو نہیں روکا جا سکتا، نہ مزاحمت اس طرح رکتی ہے، نہ تو یہ پہلی مزاحمت ہے، نہ اس ملک کی پہلی مزاحمت ہے. لوگوں کو ذرا ہمت کرنی پڑے گی، اپنی بات کرنی پڑے گی، وکلا کو بات کرنی پڑے گی، ججز کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور ججز کو جہاں وہ کسی آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، ساتھ میں ان کو حکم دینا چاہیے کہ یہ FIR غلط کیوں درج ہوئی ہے، اس بندے نے جو اتنے دن جیل میں یا اس کے گھر والوں نے اذیت میں گزارے ہیں، اس کا جو ہے تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. قوانین بننے چاہیے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان میں یہ تو بڑی مجبوری ہے کہ توہین پارلیمنٹ بن گیا. بھئی توہین سیاسی کارکن کیوں نہیں ہے، توہین شہری کیوں نہیں ہے؟ ان کا بھی تو قانون ہونا چاہیے نا. انہی کے سر پہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہونا چاہیے. تو ان کے لیے تو کوئی قانون نہیں بنا ہوا، اور باقی سب کے لیے قانون ہے. کیا یہ ایلیٹ کی یہاں پر جو ہے وہ حکومتیں رہیں گی؟ ان کی یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کام چلتا رہے گا؟ کیا پولیٹیکل ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے. سیاسی جو عمل ہوتا ہے اس میں ہر شخص اپنی بات کرتا ہے،
مزاحمت کرتا ہے, اپنے اپنے طریقے سے بات کرتا ہے. کسی کو میری بات پسند نہیں ہے, کسی کے خلاف میں بات کرتا ہوں, کسی پالیسی کی بات کرتا ہوں. تو مجھے یہ آزادی ہونی چاہیے. جمہوریت تو آزادی دیتی ہے. اگر سیاسی کارکنوں پر قدغن لگائی جائے گی, اس طرح جبر کیا جائے گا, اس طرح پابندیاں لگائی جائیں گی, تو کوئی بھی فیملی کسی اپنے بچے کو یہ نہیں کہ تم سیاسی کارکن کرو. وہ لوگوں کو ڈی ہو جائے گی, وہ سیاست سے دور ہو جائیں گے. وہ یہ کہیں گے ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یہ کرو, ہمارا سیاست سے کیا واسطہ, سیاست ان کا کام. تو سیاست تو محدود ہو گئی, سیاست تو ان تک ہی رہ گئی. اچھا, آج تحریک انصاف کے جو 76 لوگوں کو ان کے جو استعفے تھے ان کے حوالے سے کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی اس فیصلے کو مانیں گے؟ دیکھیں جی, پھر وہی بات آ جاتی ہے. اگر تو وہ بھی ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں, ان کو آئین کے تحت جو عدالت قائم کی گئی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. انہیں اس پہ کوئی تحفظات تھے تو اپنا جواب دینا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی کوئی تحفظات ہے تو اپنا جواب دینا چاہیے. اور اگر نہیں ہے کوئی ان کے بعد جواز اور کوئی ایسی بات نہیں تو انہیں عدالت کا حکم ماننا چاہیے. عدالت کی حکم ماننے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی, کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا, ادارہ بڑا ہوتا ہے اور آئین کو تقویت ملتی ہے. یہ میں ایک بات بتا دوں, یہ مفروضہ بالکل غلط ہے کہ یہ ادارہ بڑا ہے, یہ ادارہ بڑا ہے, یہ مقدم ہے. نہیں, آئین مقدم ہے, کیونکہ آئین کے تحت ہی سب کچھ چلتا ہے. پارلیمنٹ بھی ایک آئین کے تحت چلتی ہے, عدلیہ بھی ایک آئین کے تحت چلتی ہے, باقی جو اس طرح کے ادارے آئینی وہ بھی ان کے تحت چلتے ہیں. تو پھر مقدم وہ ہوا, آئین کو مضبوط کریں گے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, ایک دوسرے کی بات مانیں گے, تو ادارہ مضبوط ہوئے گا. کل کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کورٹ نے یہ حکم دیا تھا 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشنز کروانے کا, وہ نہیں مانا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اور حکومت کے اوپر کوئی توہین عدالت لگ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کے ان اداروں پہ تو توہین عدالت لگ سکتے جنہوں نے اپنا احکامات پہ عمل نہیں کیا. الیکشن کمیشن پہ بھی توہین عدالت لگ سکتی. الیکشن کمیشن کا 5 سال میں ایک کام ہے, الیکشن کروانا. یہ جواز دیا جاتا ہے کہ جی پہلے الیکشن ہو گئے تو کل کو وہ ہونے والے الیکشنوں پہ اثر ڈال دوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشن سے نہیں بھاگنا, آپ کو الیکشن کمیشن کے پیچھے بھاگنا ہے. اس کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ کسی کے روپ میں, کسی کے دباؤ میں نہ آ جائیں. وہ فیصلہ کرے جو صحیح فیصلہ ہو. اگر ہم اتنے سالوں میں الیکشن کمیشن کو اتنی ترامیم کے بعد بھی مضبوط نہیں کر سکے تو پھر ہمیں یہی خوف رہے گا. یہاں پہ سوال ایک یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب میں یا کے پی میں الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو آنے والے جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو جو ہمارے جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تب کیا اثر اندازی نہیں ہوتی؟ پھر ہمیں یہ ترمیم نہیں کر دینی چاہیے آئین کے اندر کہ الیکشن ہوں گے تو 5 سال بعد ہی ہوں گے, کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا؟ بالکل جی, الیکشن سے سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے, انہیں الیکشن میں جانا چاہیے. ہار جیت ہوتی رہتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1990 میں جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی ہار گئی, 47 سیٹیں ملیں. کیا اس نے اگلا الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا؟ وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا, اپوزیشن میں بیٹھی. 97 میں 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی. اس نے ٹھیک کہا کہ ایک دھاندلی لگتی ہے, الیکشن فیئر نہیں ہوئے, لیکن وہاں بیٹھی ہے. الیکشن تو کنٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ ان کو زور ہونا چاہیے. اس طرح انہوں نے 13ویں ترمیم کے تحت 58(2)B کو ختم کیا, صدر کے اسمبلی توڑنے کے اختیار کو ختم کیا اور بہت سی چیزوں کو کیا. تو الیکشن کمیشن کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے تاکہ کہیں بھی ہو, دیکھیں کسی موسم میں ہو, کسی وقت ہو, کسی بھی تاریخ میں ہو, کوئی الیکشن پہلے ہو, کوئی آئین میں کہیں درج ہے کہ فلاں وقت میں فلاں اسمبلی کے الیکشن ہوں گے؟ وہاں کہیں نہیں لکھا کہ ایک ساتھ سارے الیکشن ہوں گے. نہیں, وہاں نہیں لکھا. وہاں پہ نہیں لکھا تو پھر الیکشن ہوں گے. ہاں, اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے. وہاں آپ دیکھیں کس طرح, دیکھیں مشاورت سے آپ الیکشن کمشنر تو مقرر کر لیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ پورا سال اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے اس پہ کام کریں کہ آئندہ الیکشن ہو اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. بے شک اس میں کسی کی بھی ہار ہو, فیصلے کارکردگی کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. جو اچھا فیصلہ کرے وہ جیت جائے, جو اچھا فیصلہ نہ کرے وہ ہار جائے, وہ انتظار کرے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں الیکشن ہو سکتے, اب نہیں ہو سکتے, اتنے دیر بعد نہیں ہو سکتے. اور ویسے بھی ایک ایسی اسمبلی جس نے 5واں بجٹ پیش کرنا تھا اس کی تو میعاد ویسے ہی ختم ہو سکتی. اس کو تو مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے, یہ تو اپنی میعاد ویسے ہی ختم کر رہی ہے.
اور الیکشن کے سے 2 مہینے کیا یہ ہماری ریلوے کی ڈیوٹی ہے، یہ کسی دفتر کی ڈیوٹی ہے کہ 8 بجے آئیں گے تو 5 بجے جائیں گے، 9 بجے آئیں گے تو 5 بجے جائیں گے؟ نہیں، الیکشن جب ضرورت ہو، جب لوگ سمجھیں کہ اب نہیں وہ الیکشن میں جانا ہے، اس میں ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، تو الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کے وقت لوگ سیلیبریشن ہوتی لوگوں کے لیے، ابھی وہ ترکی میں ہو رہے ہیں، کیا لوگوں کو وہاں کو مسئلہ ہے؟ لوگ خوشی سے ووٹ ڈال رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سیلیبریشن بھی کریں گے۔ جو ہار جائیں گے وہ اپنی شکست کا ایک انالیسس کریں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ کیا ہو گیا، نہیں یہ الیکشن نہیں کراتے، اگر یہ الیکشن دور ہو جاتے تو شاید ہم یہ ہو جاتا، 2 سال ہمیں زیادہ مل جاتے۔ یہ طریقے جو ہے آمریت کے ہوتے ہیں۔